اور سر اور قید۔ علیزے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب اور تاریک کمرے میں پایا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد ہوا میں ایک عجب سا خوف چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پرانی نمی اور دراڑیں تھیں اور چھت سے لٹکتا ہوا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ علیزے نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی لیکن کمرہ سنسان تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک سرد اور سخت تاثر تھا۔ اس نے علیزے کو گھورا اور دھیمی آواز میں کہا، خاموش رہو، یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ علیزے خوف سے کانپ اٹھی۔ مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے جانے دو، اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ بوڑھا آدمی کوئی جواب دیے بغیر پلٹ گیا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا کمرے میں آیا۔ وہ تقریباً 16-17 سال کا لگتا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں احمد ہوں، اس نے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی کون تھا؟ علیزے نے جلدی سے پوچھا۔ وہ میرے والد ہیں، لیکن ان کے ساتھ بحث نہ کرو، وہ بہت خطرناک ہیں، احمد نے سرگوشی میں کہا۔ وقت گزرتا گیا اور علیزے نے محسوس کیا کہ بوڑھے آدمی کی نظر اس پر عجیب سی تھی۔ کبھی وہ اسے سختی سے گھورتا اور کبھی دھمکیاں دیتا۔ وہ احمد کے برعکس سخت گیر اور خاموش تب تھا۔ علیزے کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب بوڑھے آدمی کا منصوبہ ہے اور احمد خود بھی اس کے زیر اثر ہے۔ ایک رات جب علیزے نے بھاگنے کی کوشش کی تو اچانک بوڑھا آدمی سامنے آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہاں سے نکلنے کی جرت مت کرنا۔ علیزے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ احمد تمہارے ساتھ جو کر رہا ہے، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی۔ اس سب کیا مطلب ہے؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، احمد میرے بیٹے کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے۔ اس نے پہلے بھی لوگوں کو قید کیا ہے اور میں اس کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بوڑھا آدمی علیزے کو لے کر چھپتے ہوئے باہر نکلنے لگا، لیکن اچانک احمد سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ ابا، تم نے میرے کام میں دخل کیوں دیا؟ احمد چیخا۔ بوڑھے آدمی نے احمد کو روکتے ہوئے علیزے کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ دوڑو، یہاں سے دور نکل جاؤ۔ علیزے نے اپنے خوف پر قابو پا کر باہر کا راستہ لیا۔ پیچھے سے احمد اور اس کے والد کے درمیان شور سنائی دے رہا تھا۔ علیزے نے بھاگ کر پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس پہنچی تو گھر میں احمد زخمی حالت میں پایا گیا اور وہ اپنے باپ کو مار چکا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ یہ سب وہ اپنے باپ کے کہنے پر کرتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ بوڑھا آدمی ظاہری طور پر مجرم لگتا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے ظلم کا قیدی تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علیزے کو بچایا اور یہ ثابت کیا کہ کبھی کبھی ظاہری حقیقت سے بہت مختلف کہانیاں ہوتی ہیں۔